بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ الانبیاء، دوسرا رکوع، پارہ نمبر 17۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم مؤرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين وَكَمْ قَسَمْنَا اور کتنی ہی توڑ دی ہم نے، قسمنا ہلاک کر دیں، توڑ دیں، تباہ کر دیں، من قریۃ بستیاں، بہت زیادہ بستیوں کو ہم نے توڑ کر رکھ دیا،
کانت ظالمتن جو ظالم تھیں، وَأَنشَأْنَا اور ہم نے پیدا کیا بعدہا اس کے بعد قوماً آخرین دوسری قوم کو، اس کے بعد اور لوگ نئے پیدا کر دیے۔ قوم نوح کے بعد قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، تو ایک قوم کے بعد دوسری قوم آتی رہی۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا تو جب انہوں نے محسوس کیا بأسنا ہمارا عذاب، عذاب کے اثرات اور نشانیاں آنے لگیں، اذا ہم منہا یرکضون تو اچانک وہ ان بستیوں سے، منہا ان بستیوں سے، یرکضون بھاگ رہے تھے، بھاگنے لگے نکل کر کہ باہر چلے جائیں۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے یہ آواز آتی ہے، لا ترکضوا مت بھاگو، مت بھاگو، نہ نکلو، ورجعوا اور لوٹ جاؤ، واپس پلٹو، الی ما اترفتم فیہ ان چیزوں کی طرف جن میں تمہیں خوشحالی دی گئی تھی، اترفتم خوشحالی، واپس آؤ، ومساکنکم اور اپنے گھروں کی طرف واپس پلٹو، لعلکم تسألون تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ یہ جو تسألون ہے اس کے بارے میں مختلف قسم کی تفسیر ہے۔ ایک تو یہ کہ تم اپنے ڈیرے میں اور اپنی بیٹھک میں آ کر بیٹھو، جس طرح تم بڑے چیئرمین بنے ہوئے تھے، لوگ آتے اپنے سوال کرتے، اپنے مسائل کا حل تم سے تلاش کرتے، تو پھر واپس آؤ اور اپنی انہی سیٹوں پہ بیٹھ جاؤ، لعلکم تسألون تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ پھر لوگ آئیں اور سوال کریں، اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ جس طرح تم ٹیک لگا کر بیٹھتے اپنی مجلس میں، عوام تمہارے پاس آتے، اب بھی بیٹھو، اب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے، آؤ واپس بیٹھو انہی جگہ پر۔ دوسرا اس لفظ کا یہ معنی اور تفسیر کی گئی ہے، لعلکم تسألون کہ واپس آؤ، باہر نہ بھاگو، شاید وہاں تمہیں کوئی پوچھنے والا مل جائے، تمہاری حالت کیسی ہے، تم تکلیف میں ہو، تم تنگی میں ہو۔ جس طرح ایک آدمی بیمار ہوتا ہے نا، تو بیمار پرسی کے لیے کوئی اس کی خیریت دریافت کرتا ہے، آؤ واپس، شاید کوئی تمہیں پوچھنے والا مل جائے تمہاری حالت کے بارے میں۔ لعلکم تسألون یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہی ہے، آؤ واپس۔ قالوا یا ویلنا انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی، ان کو سمجھ آ گئی، یقین آ گیا، بھئی اب پکڑ آ گئی ہے۔ انا کنا ظالمین یقیناً ہم تھے ظالم، ظلم ہمارا آج ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ فما زالت تلک دعواہم پس ہمیشہ یہی رہا ان کا پکارنا، دعویٰ پکار، یہی کہتے رہے ہم ظالم تھے، ہم ظالم تھے۔ حتیٰ جعلناہم حصیدا حتیٰ کہ ہم نے بنا دیا ان کو حصیدا کٹی ہوئی کھیتی۔ حصید اس کھیتی کو کہتے ہیں جو درانتی سے کاٹ دی جائے، حصیداً کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، خامدین بجھے ہوئے۔ خامد جب لکڑی جلتی ہے اور جل کے بجھ جاتی ہے، راکھ بن جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں خامدین۔ خامدین کٹی ہوئی کھیتی کی طرح اور بجھی ہوئی آگ کی طرح، راکھ کی طرح بنا دیا ان کو۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو
وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین کھیلنے والے۔ جس طرح کھیل کا ایک میدان ہوتا ہے نا، اسٹیڈیم، کوئی یہ نظام جو کائنات کا ہے کوئی اسٹیڈیم نہیں ہے کہ لوگ آئیں اور کھیل لیں اور کھیل کر واپس چلے جائیں۔ کچھ کھیلنے والے ہوتے ہیں نا اسٹیڈیم کے اندر، اور کچھ تماشائی ہوتے ہیں، تماشا دیکھنے والے۔ اب جو تماشا دیکھنے والے ہیں وہ کوئی سنجیدہ نہیں، نہ وہ سنجیدگی سے آئے ہیں، نہ سنجیدگی سے بیٹھے ہیں، اور نہ سنجیدگی سے واپس پلٹے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ جو نظام ہے آسمان کا اور زمین کا اور دن رات کا، یہ کوئی اسٹیڈیم نہیں، کھیل کے لیے نہیں، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے، اس کے بنانے میں بھی مقصد ہے اور اس نظام کو چلانے میں بھی ایک مقصد ہے۔ یہاں کوئی تماشائی نہیں بننا، بلکہ اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ تمہارا ایک مشن ہے اور مقصد ہے۔ لو اردنا اگر ہم چاہتے ان نتخذ لہوا کہ ہم پکڑیں کوئی کھیل، لاتخذناہ تو ہم پکڑ لیتے اس کو من لدنا اپنے پاس سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اپنے پاس ہی کوئی کھیل کر لیتے، اتنی بڑی کائنات بنانے کا کیا مقصد تھا؟ اور ویسے بھی جو سنجیدہ لوگ ہیں جب وہ کھیلتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھے نہ، کوئی ہمیں دیکھے نہ، ہم الگ ہو کر کھیل لیں۔ تو اس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتنی بڑی نظام اور کائنات بنانے کا مقصد کوئی کھیل نہیں۔ اگر کھیل مقصد ہوتا من لدنا تو ہم اپنے پاس ہی کر لیتے، نہ یہ زمین و آسمان کا نظام ہوتا، نہ تمہیں پیدا کرتے، نہ تمہیں یہ کھیل دیکھنے کے لیے بنایا ہے۔ ان کننا فاعلین اگر ہم ہوتے کرنے والے، اگر کھیل کرنا ہی تھا تو ہم اتنا بڑا نظام بالکل قائم نہ کرتے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل بلکہ نقذف ہم پھینک مارتے ہیں، پھینک مارتے ہیں ہم بالحق کے حق کو علی الباطل باطل پر، باطل کو نیچے کر دیتے ہیں اور حق کو اونچا کر دیتے ہیں۔ فَيَدْمَغُهُ تو وہ اس کا دماغ کچل دیتا ہے۔ یدمغو دماغ، حق جو ہے وہ باطل کا دماغ کچل دیتا ہے، اس کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ پس اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے، ہوا وہ باطل مٹنے والا۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ اور تمہارے لیے ہلاکت ہے اس سے جو تم بیان کرتے ہو کہ ہم دنیا میں کوئی کھیل تماشے کے لیے آئے ہیں، ہلاکت ہے تمہارے لیے اس بات پر۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کے لیے ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور جو اس کے پاس ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے، نہیں وہ تکبر نہیں کرتے ان عبادت ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے۔ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اور نہ وہ تھکتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ رکوع کے اندر ہے نا تو وہ مسلسل رکوع کے اندر ہی ہے، رکوع کرنے سے تھکنا نہیں اس نے، چاہے سال ہر سال گزر جائے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا فرشتہ سجدہ کے اندر ہے، وہ سجدے میں ہی ہے، مسلسل صدیاں بیت جائیں۔ ایک اللہ پاک کی تسبیح پڑھ رہا ہے، وہ تھکتے نہیں ہیں، جس عبادت میں بھی ہیں تھکتے نہیں، مسلسل کرتے ہی جاتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون وہ تسبیح پڑھتے ہیں
رات کو بھی اور دن کو بھی، لا یفترون نہیں وہ وقفہ کرتے۔ وقفہ یفترون، اس میں کوئی تعطل نہیں آتا کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے کوئی ریسیس ہو جائے، ایسا نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کو ایک اور طریقے سے پیدا فرمایا ہے، اور انسانوں کی پیدائش کا ایک اور مقصد ہے کہ اس کے سامنے دو راستے ہیں۔ اللہ رب العزت کے فرشتے لا یفترون نہیں وہ وقفہ کرتے اللہ پاک کی تسبیح کے اندر۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ ہے کہ جس طرح انسان سانس لیتا ہے جب تک زندہ ہے، سویا ہے تو سانس لے رہا ہے، جاگتا ہے تو سانس لے رہا ہے، کھا رہا ہے تو سانس لے رہا ہے، سفر میں ہے تو سانس ہے، بول رہا ہے تو پھر بھی سانس لے رہا ہے، چپ ہے۔ اس طرح اللہ پاک کے فرشتے ہیں، یسبحون اللیل والنہار، ہر حال میں اللہ پاک کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، کوئی اس میں وقفہ نہیں، کوئی اس میں تعطل نہیں۔ پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیارا طریقہ ہے، آپ کا اسوہ حسنہ، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 373۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، علی کل احیانہ، تمام اوقات میں، ہر وقت میں اللہ پاک کا ذکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے بنائے معبود، پکڑ لیے، من الارض زمین سے۔ دیکھو کیسی بے نصیبی ہے، معبود بنائے تو زمین سے، کسی پتھر کو اور کسی قبر کو اور کسی درخت کو جو زمین سے ہے، جو مٹی سے ہے۔ ہم ینشرون، جو زندہ کریں گے، کیا وہ زندہ کر سکتے ہیں؟ نہ پہلی مرتبہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں، نہ دوبارہ کسی کو زندہ کر سکتے ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ہوتے فیہما ان دونوں میں زمین و آسمان میں، آلہۃ معبود، الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، لفسدتا، تو ان دونوں میں فساد برپا ہو جاتا۔ یہ ایک دلیل ہے، عقل کے ساتھ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ یہ جو نظام ہے دن اور رات کا، لیل و نہار کا، گرمی سردی کا، بارش اور دھوپ کا، اگر دو معبود ہوتے یا دو سے زیادہ تو پھر لفسدتا، یہ نظام نہیں چل سکتا تھا۔ دن رات کا نظام جو چل رہا ہے اور سورج اور چاند کا، لفسدتا، وہ دونوں بگڑ جاتے، ان میں ایک گھر نہیں چل سکتا۔ جس گھر کے اندر، گھر ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، اگر اس گھر کے اندر ایک آدمی حاکم ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں، اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا اور اس کی دو دلیلیں پیش فرمائی ہیں۔ ایک تو اللہ پاک نے اس کو فضیلت دی ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ خرچ کرتا ہے، کمائی کر کے لاتا ہے۔ دو دلیلیں، اگر گھر کے اندر اختیارات برابر ہو جائیں، جتنے اختیار مرد کے اتنے ہی عورت کے، تو گھر برباد ہو جاتا ہے، وہ گھر صحیح نہیں چل سکتا۔ اسی طرح حکومت کا نظام ہے، تو ایک سربراہ حکومت ہے اور ایک سربراہ مملکت ہے۔ ہمارا جو سسٹم چلتا ہے، ایک سربراہ مملکت ہے جس کو صدر کہتے ہیں، ایک سربراہ حکومت ہے جس کو وزیر اعظم کہتے ہیں۔ چنانچہ ان کا آپس میں چکر ہی چلتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اختیارات میں کوئی صحیح تقسیم نہیں ہو سکتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک طاقتور ہوتا ہے اور دوسرا
صرف ایک بت کی شکل میں، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوتی، اور جب دونوں برابر ہوں تو پھر لڑتے ہی رہتے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، حکومت کا نظام، گھر کا نظام جب تک ایک سربراہ نہ ہو صحیح نہیں چل سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو نظام کائنات قائم کیا ہے، اس کی دلیل پیش فرمائی ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ کتنی زبردست دلیل ہے، ہر بندہ سوچے، فساد برپا ہو جاتا اور نظام سارا خراب ہو جاتا۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، عرش کا رب ہے، اما اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ لا یسأل اما یفعل وہم یسألون، لا یسأل نہیں پوچھا جا سکتا، اما اس چیز کے بارے میں، یفعل جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، وہم یسألون ان سے سوال ہوگا، ان سے سوال ہوگا۔ اللہ پاک سے نہیں سوال ہو سکتا کہ یہ کام کیا ہے تو کیوں کیا ہے۔ عزیز بھائیوں، ایک اینٹ ہے، اس کو خرید کے لاتے ہیں، پیدا نہیں کیا، خرید کے لائے، چاہے محراب میں لگا دیں چاہے واش روم میں لگا دیں۔ اسی طرح ٹائل ہے، ٹائل کو خرید کے لائے، محراب میں لگا دو، بیت الخلاء میں لگا دو، خرید کے لایا، پیدا نہیں کیا۔ تو جو پیدا کرنے والا ہے وہ تو پورے اختیارات کا مالک ہے۔ لا یسأل اما یفعل وہم یسألون، ان سے سوال کیا جائے گا ہر قول کا، ہر فعل کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو اپنی پررحمت کتاب نازل فرمائی ہے، اس کے بارے میں حکم ہے اچھے طریقے سے پڑھیں، اچھے طریقے سے، اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر اچھے طریقے سے ایک انسان نہیں پڑھتا، ایسا کرو، ایک روٹی جلی ہوئی، بالکل ٹوٹلی جلی ہوئی روٹی اس کے آگے رکھ دو، لے بھائی کھا، بالکل نہیں کھائے گا، بلکہ جو روٹی رکھنے والا ہے آگے یا پکانے والا ہے ان کے خلاف بولے گا، یہ جلی روٹی میں کھاؤں۔ اگر روٹی کچی آ جائے، بالکل کچی ہے، اس کے اندر آٹا ہے، تو اس کسی کے آگے رکھ دو، وہ کھائے گا نہیں، بلکہ پکانے اور بنانے والے کو گالیاں دے گا، برا کہے گا۔ بھئی روٹی نہیں تم غلط کھا سکتے۔ ایک درزی ہے، اس کو کپڑے دیے، سوٹ سلائی کر دو، اگر اس نے چھوٹا بڑا سلائی کر دیا ہے، ہم اس کو سلائی کے پیسے نہیں دیں گے، بلکہ الٹا اس سے سوٹ کے بھی پیسے وصول کریں گے۔ اس نے غلط کیوں سیا ہے؟ درزی غلط لباس نہیں سی سکتا، روٹی کھانے والا جلی اور کچی روٹی نہیں کھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی اتنی کمزور ہے، غلط ہے پھر بھی پڑھتے جائیں، صحیح ہے پھر بھی پڑھتے جائیں، صحیح کر کے پڑھنا ہے۔ اگر صحیح نہیں پڑھنا تو کپڑا بھی غلط سلا ہوا پہن لو اور روٹی کچی اور جلی ہوئی کھا لو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بے وفائی کی جاتی ہے۔ لا یسأل اما یفعل وہم یسألون، اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں ہو سکتا، انسانوں سے سوال ہو سکتا ہے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے بنائے اللہ کے علاوہ معبود؟ قل ہاتوا برہانکم، کہہ دیجئے لاؤ تم اپنے دلیلیں لاؤ۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ درس توحید ہے، ذکر و نصیحت ہے۔ کس بات کی؟ توحید کی۔ یہ نصیحت ہے، یہ درس ہے توحید کا۔ کن لوگوں کا؟ من معی، جو میرے ساتھ ہیں، جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو صحابہ کرام ہیں۔ توحید کا درس ان کا درس ہے۔ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي، اور یہی نصیحت ان لوگوں کی ہے جو مجھ سے پہلے ہیں، پہلے جو انبیاء کرام ہیں اور ان پر ایمان لانے والے اور ان پر نازل ہونے والی کتابیں، سب کا درس توحید کا درس ہے۔
بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون، بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے حق کو، بس وہ اعراض کرتے ہیں، معرضون منہ پھیرنے والے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول مگر ہم وحی کرتے ہیں اس کی طرف، ہر پیغمبر کی طرف وحی آئی، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، بے شک حقیقت یہ ہے کہ کوئی میرے سوا معبود نہیں کوئی معبود مگر میں، فاعبدون پس تم میری عبادت کرو۔ یہ بات پہلے اختصار کے ساتھ گزری نا، ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہی بات دوبارہ آ گئی کہ میرا سبق اور مجھ پر ایمان لانے والوں کا سبق اور مجھ سے پہلے انبیاء کا سبق ایک ہے، اور وہ توحید کا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد پکڑ لی، سبحانہ پاک ہے، اولاد سے پاک ہے۔ اولادوں والوں کی بڑی کمزوریاں ہوتی ہیں، اولاد کی وجہ سے کئی گناہ انسان کر جاتا ہے، اولاد کی وجہ سے کئی کمزوریاں آتی ہیں۔ سبحانہ پاک ہے وہ ہر عیب سے، ہر کمی سے، اولاد نہیں، بیوی کوئی نہیں۔ اللہ الصمد بل عباد مکرمون، بلکہ وہ بندے ہیں مکرمون، عزت دیے گئے، عزت والے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی جن ہے، کوئی نیک اللہ کا بندہ ہے تو سارے عباد الرحمن ہیں۔ اولاد الرحمن کوئی نہیں، اللہ کا جز کوئی نہیں، اس کی اولاد کوئی نہیں، سب اس کے بندگی کرنے والے ہیں۔ بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، لا یسبقونہ نہیں پہل کرتے، نہیں سبقت کرتے اللہ کے وہ فرشتے، اس اللہ پاک سے بالقول بات کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے پہلے بولتے بھی نہیں، بات بھی نہیں کرتے۔ وہم اور وہ فرشتے، بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ اس کے حکم کے ساتھ عمل کرتے ہیں، جس طرح ایک دوسرے مقام پر ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یشفعون اور نہیں وہ شفاعت کرتے۔ عزیز بھائیو، ہماری حالت تو بڑی عجیب ہے، ایک شخص چوری کرتا ہے تو ہم اس کی سفارش کر دیتے ہیں کہ یہ اس کو معاف کرو، ایک شخص قتل کر دیتا ہے ہم اس کے سفارشی بن جاتے ہیں۔ ظالم ہے، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑ رہا ہے، لیکن اللہ کے فرشتے نہیں شفاعت کرتے الا لمن ارتضیٰ، مگر اسی کے لیے جسے وہ پسند کرے۔ جو شفاعت اچھی ہے نا، ایک سفارش بھی بری ہوتی ہے، ایک ڈاکو ہے اس کے 98 سفارشی کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں جی نہیں معاف کرو۔ اللہ کے فرشتے ایسے نہیں، وہ شفاعت بھی اس کی کرتے ہیں جو شفاعت کا مستحق ہے۔ الا لمن ارتضیٰ وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، خشیت ہی اس کے خوف سے، مشفقون ڈرنے والے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور جو کہتا ہے بے شک میں معبود ہوں اس کے علاوہ، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، پس یہی وہ ہے جسے ہم بدلہ دیں گے جہنم، دوزخ۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ،
اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالمین کو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ظلم سے محفوظ فرما لے اور اپنی پررحمت کتاب پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔